اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سامعین گرامی قدر، آج ہم آپ کو کتے کے ذریعے شکار حلال ہونے کے بارے میں مسئلے سے آگاہ کر رہے ہیں، چونکہ ایک صاحب نے سوال کیا تھا کہ کتے کے ذریعے شکار حلال ہونے کے کیا طریقے ہیں، لہذا اس عنوان پر آپ سے ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیے، کتے کے ذریعے شکار حلال ہونے کی چند شرطیں، وہ بھی شرط یہ ہے کتا شکاری ہونا چاہیے، یعنی بالکل اسے سکھایا گیا ہو، اور شکار کے ذریعے جو ہے اس کتے کے شکار کے ذریعے جو بھی حلال جانور کا شکار کیا جائے تو اس کے حلال ہونے کی کئی شرطیں ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کتے کے ذریعے سے آپ حلال جانور کا شکار کر رہے ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ کتا سدھایا ہوا ہو، یعنی سکھایا ہوا ہو، اس طرح سے سکھایا ہوا ہو کہ جب آپ اسے شکار کے لیے بھیجیں فوراً دوڑ پڑے، اور جب بلائیں تو فوراً واپس آ جائے۔ اگر وہ نافرمانی کرے، یعنی بات نہ مانے شکاری کی اپنے مالک کی، تو پھر اس کے ذریعے شکار حلال نہیں ہوتا۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ اس کتے کو جب بھی شکار پہ چھوڑا جائے تو فوراً دوڑ پڑے، اور جب بلایا جائے فوراً واپس آ جائے۔ ایک شرط ہو گئی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ کتا شکار کرنے کے بعد شکار کو خود نہ کھا جائے۔ اگر شکار کرنے کے بعد خود اسے کھا جاتا ہو تو پھر اس کتے کے ذریعے شکار حلال نہیں ہوتا ہے۔ اب تیسری شرط یہ ہے کہ شکار کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے۔ غیر مسلم اگر شکاری کتے کو جو ہے شکار کے لیے بھیجے تو اس کا شکار کیا ہوا حلال جانور ہمارے لیے حلال نہیں ہو سکتا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ کتے کو شکار پہ بھیجتے وقت خدا کا نام لیا جائے، یعنی بسم اللہ کم سے کم یا تو اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، ورنہ شکار حلال نہیں ہوگا کتے کے ذریعے۔ پانچویں شرط یہ کہ شکار کی نیت سے کتے کو چھوڑا جائے۔ مثلا جب کتے کو شکار پہ چھوڑا جائے تو نیت کی جائے شکار کی، بغیر نیت کے اندازی اگر کوئی چھوڑ دے اور کتا شکار کر کے لے کر آ جائے جانور کو تو وہ حلال نہیں ہوتا ہے۔ چھٹی شرط یہ کہ شکار کی جنس کا ارادہ ہو، مثلا آپ کون سا جانور شکار کرنا چاہتے ہیں، ہرن کرنا چاہتے ہیں یا کون سا جانور، وہ پہلے سے ارادے میں ہونا چاہیے، قصد میں ہو۔ اگر آپ نے ہرن شکار کرنے کے لیے بھیجا، کتا دوسرا جانور شکار کر کے لا رہا ہے تو یہ شکار حلال نہیں ہوتا۔ اس کے بعد ساتویں شرط یہ کہ شکار کتے کے زخمی کرنے سے ہی مرے، اور کوئی اور سبب سے اگر مر رہا ہے تو حلال نہیں ہے۔ مثلا کتے نے شکار کو زخمی کر دیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے تو شکار حلال ہے، لیکن ایسا نہیں کہ کتے نے زخمی کر دیا شکار کو اور شکار بلندی پہ جا کے وہاں سے گر کے مرا ہے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ یہ ساری شرطوں کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ اس کے بعد آٹھویں شرط یہ ہے کہ زخمی شکار نظر سے غائب نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا آپ نے کتے کو جو ہے شکاری کتے کو چھوڑا شکار پر، اور آپ کا ارادہ تھا ہرن شکار کرنے کا، تو جب تک جو ہے یہ کتا شکار میں لگا آپ کی نظر ہونا چاہیے، نگاہ سے وہ جانور غائب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر غائب ہوتا ہے تو حلال نہیں ہے۔ تو یہ ساری شرطیں ہیں، یعنی کتے کے ذریعے اگر آپ حلال جانور کا شکار کر رہے ہیں تو اسلام نے حلال کی گنجائش رکھی ہے، لیکن یہ شرطوں کے ساتھ، اگر ان شرطوں کا خیال کیا جائے تو پھر جو ہے جانور حلال ہوتا ہے۔ اور شرط اور ہے کہ اگر کتے کو آپ نے شکار کے لیے چھوڑا، کتے نے اسے زخمی کر دیا اور ابھی اس کے اندر جو ہے جان باقی ہے، تو آپ پر لازم ہے کہ اس جانور کو ذبح کریں اللہ کا نام لے کر، تب وہ حلال ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلیہ